نسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے جاری ہے. ہر اتوار کو ایک الگ موضوع پر بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے. چنانچہ آج بھی ایک حدیث شریفہ جو آپ سنیں گے، یہ حدیث شریفہ متفرق طور پر مختلف راویوں سے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مروی ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. اور شرح السنہ میں جو حدیث کا ایک مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. وعن عمرو بن عبسہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا مسجدا لیذکر اللہ فیہ بنی لہ بیت فی الجنۃ. جو اس لیے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ومن اعتق نفسا مسلمۃ کانت فدیتہ من جہنم. اور جو مسلمان کسی نفس کو آزاد کرے تو وہ اس کا دوزخ سے فدیہ بن جائے گا. ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہو نوراً یوم القیامہ. اور جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یہ حدیث شریفہ اور اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں 3 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کو 3 بشارتیں سمجھنا چاہیے. یعنی بیک وقت 3 خوشخبریاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. پہلی خوشخبری کیا ہے اس میں؟ فرمایا جو مسجد بنائے اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اس میں مسجد کی تعمیر کا اشارہ ہے. اب چاہے وہ اکیلا بنائے، اللہ نے اگر اس کو اتنا مال دیا ہے تو کہیں مسجد تعمیر کر دے، اور چاہے کہیں حصہ لے لے، مسجد بن رہی ہو اس میں اپنا حصہ ڈال دے تو یہ بھی مسجد بنانے میں شامل ہو جائے گا. اور اس مسجد سے مراد ایسی مسجد ہے جو وقف ہو. جیسے یہ مسجد ہے کہ گھر کے اندر نہیں بنی ہوئی،
ایک ہوتا نا کوئی گھر میں اپنے ایک چھوٹا سا حصہ بنا لے نماز کے لیے، وہ نہیں، وہ تو اور گھر میں ایسا علماء نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں ایک حصہ، ایک کونا ایسا بنا لو جس میں تم نمازیں پڑھا کرو، جیسے سنتیں پڑھو، نفلیں پڑھو، یا جب بھی موقع آئے وہاں بیٹھ کر کچھ اللہ کا ذکر کر لو، تلاوت قرآن کر لو، تو اس جگہ کو، اس کونے کو بھی مسجد، کیونکہ مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ جس رکن کی پابندی اور تعمیل ہے وہ سجدہ ہے، بار بار کیا جاتا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں، تو سب سے زیادہ نماز کا اہم رکن وہ سجدہ ہے، تو مسجد کا معنی بھی ہے سجدہ گاہ، سجدے کی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے یعنی نماز پڑھی جائے، تو وہ تو ہے مسجد جو گھر میں کوئی کونا بنا رہا ہے اپنا، لیکن یہاں جس مسجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ عام مسجد ہے، جیسے محلوں میں ہوتی ہے نا مسجد، اس طرح سے کہ جو شخص مسجد بنائے اس لیے لیذکر اللہ فیہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اس کی نیت اندر سے یہ ہو کہ اللہ کی یاد کی جائے یہاں پر، کیونکہ مسجد ہوتی ہی اسی لیے، یاد الہی کے لیے، ذکر الہی کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تسبیحات کے لیے۔ جو بھی عمل مسجد میں نماز کا کیا جائے وہ ذکر اللہ ہے، جو عمل تسبیح کا کیا جائے پڑھتے ہوئے وہ بھی ذکر اللہ ہے، جو عمل تلاوت کا کیا جائے قرآن پڑھتے ہوئے وہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ یا کوئی ہفتہ وار یا ماہانہ ذکر اللہ کی محفل قائم کرے، جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے، عرصہ دراز سے ہوتی ہے، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جمعرات کو حلقہ ذکر اللہ قائم ہوتا ہے، چاند کی 10 تاریخ کو حلقہ ذکر اللہ 11ویں شب میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں، ذکر اللہ میں اذکار کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ پیچھے دیوار پر جو تسبیحات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ہاں ہر جمعرات میں پڑھی جاتی ہیں، اجتماعی طور پر اجتماعی ذکر اللہ ہوتا ہے، ہر چاند کی 10 تاریخ 11ویں شب میں یہی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جمعرات میں کچھ مختصر، 11ویں شریف میں کچھ زیادہ، تو یہ ذکر اللہ ہے۔ تو ذکر اللہ کا مطلب خالی کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف نماز کے وقت نماز، خالی وقت میں تسبیح، پھر خالی وقت میں قرآن، غرض کے مسجد میں بیٹھ کر جو کچھ پڑھا جائے گا وہ ذکر اللہ ہے۔ مسجد میں جب کوئی داخل ہو رہا ہو تو سنت اعتکاف کی نیت کر لے، نیت و سنت الاعتکاف یہ کہہ دے، تو اس میں بھی جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو یہ بھی ضائع نہیں گیا وقت، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہو، چاہے نماز نہ ہو رہی ہو، مگر وہ ثواب پائے گا۔ نماز کے انتظار میں آپ بیٹھتے ہو، کسی بھی نماز کے انتظار میں کہ ابھی نماز ہوگی، ابھی جماعت ہوگی، یہ نماز کے انتظار بھی نماز ہے۔ حدیث شریفہ میں اللہ کے رسول نے اس کو بھی نماز کا درجہ دیا ہے، یعنی جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو مسجد میں بیٹھا ہوا، وہ سمجھے کہ میں تو نماز میں ہوں، خالی نہیں ہوں، وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے،
نماز کا انتظار نماز ہے. تو ذکر اللہ کے لیے جو مسجد بنائے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ صرف نمازیں ہوں، بلکہ صلاۃ و سلام بھی ہو رہا ہے، درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے اللہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعا، ان پر سلامتی کی دعا، تو یہ بھی ذکر اللہ ہے. غرض کہ ہر وہ نیک عمل جو ایک بندہ مرد ہو یا عورت مسجد میں بیٹھ کر کرتا ہے وہ ذکر اللہ میں شامل ہے. اب یہ جو فرمایا کہ من بنا مسجدن لیذکر اللہ فیہ بنی لہ بیت فی الجنہ، حضور نے فرمایا جو شخص اس لیے مسجد بنائے یا خود تعمیر کرے یا دوسروں کے ساتھ مل کر حصہ لے، تو اس کے لیے اگر وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ ذکر اللہ ہوگا اس میں، نیت یہ ہے اس کی، دل میں یہی تمنا ہے، تو اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا. اب دیکھیں مسجد میں تعمیر میں حصہ لینا دو طرح سے. ایک یہ کہ آپ اپنا مال دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، کچھ بھی دیتے ہیں جو آپ کو توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک یہ کہ آپ اس میں کوئی خدمت کرتے ہیں جان سے، جیسے حصہ لیا کچھ تعمیر میں بنانے کے لیے، مال سے نہیں جان سے. جیسے کوئی کام ہے آپ نے کہا یہ میں کرتا ہوں، صفائی کر لی، کوئی تعمیراتی کام میں شامل ہو گیا بنانے کے لیے، جو وہ کر سکتا ہے. یا اس کو اگر یہ خیال آیا کہ میں وہ کام جانتا ہوں جو اس مسجد میں کیا جائے گا، میں اس کا ماہر ہوں، تو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ خدمت مجھے دے دیں آپ، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مسجد میں پیسہ تو نہیں مگر اپنی جان سے خدمت کرتا ہوں، کروں گا اور کرتا ہوں، تو وہ بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ہے، وہ بھی مسجد بنانے میں شامل ہو گیا، وہ تو جان سے شامل ہو گیا، خدمت ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے حوالے سے کئی اشعار لکھے، ہم جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں. بنا لو جنت میں اپنا گھر تم، خدا کے گھر کے معین ہو کر، نثار کر دو تم اپنا دھن من، محب رب امین ہو کر. صلا قیامت میں تم کو ایسا ملے گا اے ناصران ملت، ستارہ چمکے گا بخت کا وہ، اٹھو گے نور مبین ہو کر. وہی بات آ گئی جو حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت میں صلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، بدلہ، کیونکہ جو تم نے مسجد میں حصہ لیا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. اگر آپ کوئی چیز کاپی میں لکھتے ہو، رجسٹر میں لکھتے ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جائے، کاپی پھٹ جائے، کاپی گم ہو جائے، لکھا ہوا مٹ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ نے اللہ کے پاس اپنا عمل بھیج دیا وہ مٹ نہیں سکتا، وہ محفوظ ہے، وہ آپ کے لیے بدلے کے لیے اللہ نے سنبھال لیا، محفوظ ہے، وہ آپ کو ملے گا اجر و ثواب. چنانچہ میرے جد امجد نے اشعار لکھے، یہ بھی دیکھیں اشعار جو آپ جب آتے ہو مسجد میں تو مسجد کے گیٹ میں داخل ہوتے ہو تو پلر ستون پر اشعار لکھے ہوئے، یہ میرے جد امجد کے اشعار ہیں جو میں نے وہاں لکھوا دیے.
قادری مسجد عجب دربار ہے، جس کا ہر گوشہ بہشت آثار ہے۔ حلقہ ذکر خدا بھی ہے یہاں، اور نعت احمد مختار ہے۔ دیکھیے ذکر خدا کا نام آ گیا نا، حدیث میں بھی یہ آ رہی نا بات کہ جو شخص مسجد بنائے کہ یہاں ذکر اللہ ہو، ہے یہی بات۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، حلقہ ذکر خدا بھی ہے یہاں، اور نعت احمد مختار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخری شعر میں کیا فرمایا؟ خدمت مسجد غلام قادری رحمت اللہ علیہ، یہ سمجھے اس بات کو، خدمت مسجد غلام قادری وہ کریں جن پر خدا کا پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ کیا ہے اس میں بات؟ خدمت مسجد، مسجد کی خدمت وہ کرے جس پر اللہ کو پیار ہے، یعنی جس کو اللہ اچھا سمجھتا ہے نا، اس کو اس طرف لگاتا ہے، چل بھائی کر خدمت مسجد کی، یہ اللہ کا گھر ہے، جو کرنا ہے کر لے، پیسہ دینا ہے دے دے، ہاتھ سے کام کرنا ہے کر لے، پاؤں سے کام کرنا ہے کر لے، یعنی جو کچھ تو اپنے مال اور اپنی جان سے مسجد کی خدمت کر سکتا ہے کر لے۔ دیکھیں ہمارے یہاں خدمتگار کارکنان ہر محفل میں کام کرتے ہیں، جمعے کو بھی کام کرتے ہیں، باہر بھی سڑک پر ہوتے ہیں، مسجد میں بھی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ اسی بشارت میں داخل ہے کہ جو شخص مسجد بنائے اس نیت سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو حضور نے بشارت دے دی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب یہ حضور نے بشارت دی ہے نا، اس کو یقینی جاننا ہے، ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اللہ اس کو پورا کرنے والا ہے، اور آپ وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آتی ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو مسجد بنائے گا اس لیے کہ لیذکر اللہ فیہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے لیے جنت ہے، جنت میں گھر ہے اس کے لیے۔ تو ایک تو پہلی خوشخبری آ گئی، آپ نے سن لی۔ اب دوسری کیا بتائی حضور نے؟ ومن اعتق نفسا مسلمتا کانت فدیتہ من جہنم، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو وہ دوزخ سے اس کے لیے فدیہ بن جائے گا، دوزخ سے بچاؤ کے لیے، یعنی یہ عمل اس کو دوزخ سے دور کر دے گا۔ کون سا عمل؟ غلام آزاد کرنے کا۔ اب اس وقت تو غلامی کا دور نہیں ہے اس طریقے سے جیسے عہد رسالت میں تھا، غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی۔ اب تو وہ دور نہیں ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے شمار غلام آزاد کیے۔ عثمان غنی سے غلام آزاد کرنا حدیث میں ثابت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے غلام آزاد کرنا ثابت ہے۔ بہت بڑی مثال حضرت بلال حبشی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ غلام تھے ایک یہودی کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور اکرم سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلال کو غلامی سے آزاد کرواؤں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، کراؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس جو کچھ مال ہے وہ آپ ہی کا صدقہ ہے، بس آپ اجازت دے دیجئے۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، انہوں نے جا کر یہودی کو مال دیا آزاد کرنے کے بدلے میں۔
اور حضرت بلال حبشی آزاد ہو گئے اللہ کی راہ میں. یہ بہت بڑی نیکی تھی. تو غلام کو آزاد کرنا دین اسلام میں ایک بہت بڑا نیک عمل ہے جو اس وقت ہوا کرتا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب اس کو علماء نے کہا کہ اس کو آپ دوسری طرح بیان کریں. کس طرح؟ کہ اب تو غلام نہیں ہوتے نا. اب یہ کہ کوئی شخص قرض دار ہے, قرضے کے جال میں جکڑا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, اور قرضہ جائز تھا, ناجائز کے لیے نہیں لیا تھا. اب وہ قرضہ اتار نہیں سکتا, تو آپ اس کا قرضہ ادا کر دو گے تو گویا کہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے غلام آزاد کر دیا. اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اسی لیے تو زکوٰۃ کا ایک مصرف, زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک مصرف کیا ہے؟ کسی کو قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا, زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا قرضہ ادا کر دینا. یہ زکوٰۃ کام آ سکتی ہے. اس میں زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے, دبا ہوا ہے, تو اس کو اس بوجھ سے آزاد کرانا. اس کے لیے حضور نے کیا بشارت دی ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے تو وہ آزادی غلام کی اس کے لیے دوزخ سے فدیہ بن جائے گا. یعنی اللہ اس آزاد کرانے کی وجہ سے اس کو دوزخ سے آزاد کرے گا. یہ آزاد ہو جائے گا دوزخ سے. دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. ہے نا خوشخبری؟ تیسری بات, ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. اور یہ فرمایا کہ اور جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یہ آخری بشارت ہے حدیث کی. اس کا کیا معنی ہوا؟ جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے, مطلب یہ کہ ساری زندگی اس کی اللہ کے راستے میں رہے. اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ عبادات, ریاضات, نیکیاں, فرائض, واجبات, سنتیں, نفلی عبادات, یہ سب کرتا رہے, کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے. یہ ہے مطلب اس کا. یعنی ایک بچہ جب سے ہوش سنبھالے, جب سے جوان ہو, لگ جائے اللہ کے راستے میں, عبادت میں, حصول علم میں. یہ بھی اللہ کا راستہ ہے نا. علم حاصل کرنا دین کا, یہ اللہ کی راہ ہے. حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دے گا جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرے گا. تو حضور نے کیا فرمایا اس میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو, یعنی عمر گزرتی رہے اور اللہ کی یاد کرتا رہے, نیکیاں کرتا رہے, عبادت کرتا رہے, ریاضت کرتا رہے, ذکر اللہ کرتا رہے, اللہ اور رسول کو یاد کرتا رہے, کرتے 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 بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جائے, یہاں تک کہ موت آ جائے. تو حضور نے فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت میں نور ہوگا. مطلب اس کے چہرے پر روشنی ہوگی قیامت میں, چہرہ نور نور ہوگا. وہ نور کیا ہوگا؟ عبادت کا نور. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت میں اپنی امت کو ان کے چہروں کے نور سے پہچانوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ
کس طرح شناخت فرمائیں گے، یعنی کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا وضو کے آثار ان کے چہرے پر چمکتے ہوں گے. سوال کہ جو وہ بار بار وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، یہ طہارت ہے نا. الطہور شطر الایمان، حضور نے فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے. یہ طہارت صرف دین اسلام کی خصوصیات میں سے، کسی مذہب میں ایسی طہارت نہیں ہے جیسے اسلام میں ہے. ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے، گندگی ہے. پارسی مذہب میں بھی نہیں ہے، گندگی ہے. عیسائیت میں بھی نہیں ہے، گندگی ہے. یہودیت میں بھی نہیں ہے، گندگی ہے. ایسی طہارت جیسی کہ دین اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے. تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ایمان والے روز قیامت پیش ہوں گے تو ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہوگا، نور چمکتا ہوگا. اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے. ایک شخص نوجوان ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، بوڑھا ہو جائے، اللہ کی طرف نہ لگے، مر جائے، مرتے وقت تک اللہ کی طرف نہ لگے، تو اس کی زندگی تو بیکار ہوئی، اس کی عمر تو بیکار گئی. عمر گزرنا دنیا میں یہ کوئی معنی نہیں ہے. عمر تو سب کی گزرتی ہے. کیا جانور اپنی عمر نہیں گزارتا؟ کتا بلی کیا زندہ نہیں رہتا؟ آپ اس کو چاہے پالو یا نہ پالو، جب تک اللہ نے اس کی زندگی دی وہ زندہ رہتا ہے. بلی بھی اور کتا بھی، مثال دی میں نے. کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. جس کو آپ نہیں کھلاتے پلاتے، جس کو آپ نہیں پالتے، اس کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ وہ تو اللہ پلاتا ہے کھلاتا ہے. تو کھانا پینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں کہ بندہ پیدا ہو جائے، بچہ ہو، نوجوان لڑکا ہو، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، موت آئے تو مر جائے. تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں بسر کرے، یاد الہی میں، اللہ کے ذکر میں گزارے زندگی. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیا فرمایا؟ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو موت تک پہنچ جائے. یَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین تک پہنچ جائے، جس کا معنی یہ تو موت تک پہنچ جائے. آخر تو موت ہی ہے نا. انجام کیا ہے بندے کا؟ موت. جانور کا انجام کیا ہے؟ موت. تو انجام تو موت ہے. آخری مرحلہ کیا ہے؟ موت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تو پھر آخرت کی زندگی ہے. تو جانور ہو یا انسان، وہ اگر دنیا میں رہ رہا ہے تو جانور تو مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے عبادت کا، ریاضت کا. حالانکہ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہر شے، جانور ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، کوئی بھی ہو، پرندے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کی ثنا تسبیح پڑھتی ہے. تو یہ تو قرآن میں فرمایا اللہ نے. اب اگر کوئی انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد فالتو کاموں میں لگا رہے، بس اللہ کی طرف نہ آئے، تو موت تو اس کو بھی آئے گی، اور موت اس کو بھی آئے گی جو ساری عمر اللہ کے راستے میں لگا رہا. مگر دونوں کی موت میں فرق ہے، دونوں کی موت میں فرق ہے، کیفیت کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے. ایک انسان ہے مسلمان بھی ہو کر نہ عبادت سے غرض، نہ اللہ کے ذکر سے غرض، نہ اللہ کے راستے میں کچھ کرنے سے غرض،
نہ مسجد کی خدمت سے غرض، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تو ایسا ہے جیسے فالتو جی رہا ہے، بے مقصد بے مقصد. تو بے مقصد زندگی یہ نام ہے صرف زندگی کا، اصل میں یہ زندگی نہیں ہے. اصل میں تو یہ مردہ پن ہے، چلتا پھرتا مردہ. جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا مردہ. لوگ سمجھ رہے ہیں زندہ ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ یہ تو اللہ کی طرف تھوڑی ہے. اس کا تو خالی نام ہے اسلامی، بس صرف نام اسلامی ہے. عبد الشکور نام ہے یا کچھ اور نام ہے، جو بھی ہے اسلامی نام ہے، کام نہیں ہے اسلامی. اس کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی آخرت کی، دین اسلام کی فکر نہیں ہے، تو پھر خالی زندہ رہنا ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، بے مقصد ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے، شکریہ قولی و فعلی عملی بھی ہو ادا. شکریہ قولی و فعلی و عملی بھی ہو ادا، صرف خالی نام ہو عبد الشکور اچھا نہیں. فرمایا خالی نام عبد الشکور ہے، نہ تو قول سے کوئی شکریہ ہے اس کی زبان پر، اللہ کا زبان پر کوئی شکر نہیں، نہ فعل و عمل سے کوئی اللہ کا ذکر ظاہر ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. نام کیا ہے؟ عبد الشکور. تو اس کے لیے فرمایا شکریہ فعلی ہو قولی ہو عملی بھی ہو ادا، صرف خالی نام ہو عبد الشکور اچھا نہیں. کیا ہوتا ہے عبد الشکور نام سے؟ اس کا ثبوت دو، شکر ادا کرو اللہ کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وشکروا لی، اللہ کا شکر کرو، میرے لیے شکر کرو. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو یہ آخری بات، جو آخری بشارت آج کی حدیث میں آپ نے سنی، وہ کیا ہے؟ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. جو شخص بوڑھا ہو جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، زندگی گزارتے 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 چلتے 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 ہر سال گزرتا جائے، عمر آگے چلتی جائے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نور بخشے گا. تو یہ آج کی حدیث اور اس کے حوالے سے آپ نے درس میں جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین. یہ جو اتوار کا درس ہوتا ہے، اس کی دعوت اپنے دوست احباب، اپنے آس پڑوس کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی دیتے رہیں، تاکہ آپ کے ذریعے کسی کو یہ نعمت مل جائے اور نامہ اعمال میں اجر و ثواب آپ کے داخل ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.